گھر میں عورت کی اونچی آواز، یعنی کہ عورت چیخ چیخ کے بولتی ہے گھر میں، تو اس کے کتنے نقصان ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے بے شک گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے، وہ گدھے کی ہے۔ تو جو چیخ چیخ کے بولتا ہے، جو تیز تیز بولتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی۔ اور جو عورت گھر میں تیز آواز ہو، اور اس کے لیے ہم نے آج خاص ویڈیو تیار کی ہے، توجہ فرمائیں، غور سے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ جی ہاں ناظرین، گھر کی بربادی کیوں ہوتی ہے؟ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ گھر میں خوشحالی کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گھر میں بربادی ہے، خوشحالی نہیں، دل مطمئن نہیں، فساد ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی راضی نہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں، اور بچوں کو کوئی تمیز نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ کوئی نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، سب اپنی مست میں لگے ہوئے ہیں، اور بس بلا وجہ اٹھتے بیٹھتے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ماں اگر عورت گھر میں اونچی آواز میں بات کرتی ہے، اونچا اونچا بولتی ہے، تو اس گھر میں کبھی بھی خوشحالی نہیں آ سکتی۔ وہ ہمیشہ کے لیے گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا، وہ بھی، اس کی بیوی، بچے بھی، اس کی بیٹیاں بھی، اس کا شوہر بھی، اور مالوں میں کمی آ جائے گی، مال میں برکت نہیں رہے گی، مال میں خیر نہیں رہے گی، کوئی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گا، آپ کے گھر میں کوئی آنا پسند نہیں کرے گا کہ یہ تو عورت ہے ہی بہت بری، کہ اس کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہے، تو اس کے گھر کیا جائیں۔ تو اب عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ عورت کو فرمایا کہ سر پہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عورتوں کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھا کرو، ہمیشہ، تنہا بھی عورت ہو تب بھی سر کو ڈھانپ کے رکھے، اکیلی بھی ہو، باہر نکلے تب بھی سر پہ دوپٹہ ہو۔ اس کے اتنے نقصان ہیں کہ جس عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، سمجھ لو کہ اس گھر سے رحمت اٹھ گئی، رحمت اٹھ گئی۔ فرشتے منہ پھیر لیتے ہیں اس عورت سے جس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، فرشتے منہ موڑ لیتے ہیں اس عورت سے، اور شیطان جناب توجہ کر لیتے ہیں، شیطان ان کی توجہ پڑ جاتی ہے، فرشتوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں مر گئے، تباہی آ گئی، میاں لڑدا ہے، بچے ٹھیک نہیں، بیٹیاں ٹھیک نہیں، آنکھیں نہیں لگتے، کام کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، تانوں تمیز ہی کوئی نہیں۔ پہلے اسلام تو سیکھو، پہلے دین تو سیکھو، دین پر چلنا تو سیکھو، یہ تو سیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے، پہلے اس سیڑھی پہ تو چڑھو، تبھی تو گھر میں خوشحالی آئے گی، تبھی تو تمہارا دل مطمئن ہوگا۔ پھر اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، نبیوں پر آئی، ولیوں پر آئی، صحابہ کرام پہ آئی، سب پر آئی، سب کو آزمائش میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ جی اسی نماز بھی پڑھنے ہیں، قرآن بھی پڑھنے ہیں، لیکن اسی پھر بھی پریشان ہیں، گھر وچ مصیبت ہے، پریشانی ہے، تباہی ہے، جادو ہو گئے۔ یہ سب کچھ تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ ہمیں رہنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، رہنے کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ رہا کیسے جاتا ہے، بولا کیسے جاتا ہے، اخلاق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، بس جہاں بیٹھا غیبت، چگلی، اس ہنج کتا، اس ہنج کتا، اس ہنج کتا، یہ ساری بربادی ہے۔ سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے غیبت، جو ہر کوئی کرتا ہے، اور جھوٹ، ان دونوں پہ اللہ نے لعنت بھیجی۔ جب اللہ لعنت بھیج دے تو بتائیں پھر آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ نے تو لعنت ہی بھیج دی ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کچھ لکھ لو، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے سمجھانا، کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو۔ ہم دنیا میں آئے اس لیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اپنا نائب بنا کر،
کہ میری حمد و ثنا کریں اور میری تعریف بیان کریں، اور جو کچھ میں نے لکھا، جو کچھ میں نے بھیجا لوگوں تک پہنچا دیں۔ اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا، ہم تو اپنا پیغام بھیجتے ہیں، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سارے آپ کے دشمن بن گئے، اس سے پہلے آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا، سب صادق اور امین کہتے تھے، سچے کہتے تھے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو منافق لوگ کہنے لگے یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ ان پڑھ ہے، پتھر بھی کھائے، سب کچھ کیا، تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ تو یہ سب کچھ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین کا اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ اختیار کرو، اس پہ چلو، ورنہ دوسرا راستہ شیطان کا ہے جس میں بربادی ہے۔ ظاہری طور پہ تو میں نظر آتا ہے کہ اس میں خوشحالی نظر آ رہی ہے، نوٹ نظر آ رہے ہیں، پیسہ نظر آ رہا ہے، بنگلے نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، اور خوشحالی ہے، بڑے نوٹ ہیں جی، بس دبی جاؤ تو کھائی جاؤ، نہ پتہ حلال ہے نہ پتہ حرام ہے، کچھ بھی نہیں پتا، بس سب کچھ مل جائے، سب کچھ مل جائے، چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو، اور سیدھا پھر ٹھکانہ جہنم ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر کہتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی پارسا ہی کوئی نہیں، نیک ہی کوئی نہیں، سبھی اپنے آپ کو پارسا کہتے ہیں۔ میں نے نہیں سنا کہ لوگ یہ کہیں جی ساڈے سی تو بڑے گناہ گار ہیں جی، نہیں جی نہیں، اسی کیڑا گناہ کر دیتا جی، یہ مصیبت آ گئی ساڈے تو دین کو سمجھا کریں۔ ہم آئے مسلمان ہیں، خالی مسلمان ہونا بڑی بات نہیں ہے، ایمان والا ہونا بڑی بات ہے۔ مسلمان ہو کے بس مور لگا لی کہ مسلمان ہیں، باقی ہمارے سارے کام چند لوگوں کے علاوہ ہم سب کے کام یہودیوں والے ہیں۔ سوچیں ذرا، غور کریں، سب کام یہودیوں والے ہیں۔ یہودی نہ بنے، ایمان والے بنو، ایمان والو، ایمان کو قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، مسلمانوں کو نہیں کہا، کئی جگہ پہ اللہ نے یہی فرمایا اے ایمان والو یہ کام کرو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے آخری خطبے میں ایک بات کہی تھی، اے ایمان والو میری امت میں دو چیزیں فتنہ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ دولت اور عورت، یہ دونوں چیزیں فتنہ، اس سے بچو۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔